بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخرج الواقدي وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال لما كان يوم الفتح أسلمت امرأة صفوان بنت أمية صفوان بن أمية بنت الغض امرأة صفوان بنت ابن أمية امرأة صفوان بن أمية البغوم بنت المعدل من كنانة وأما صفوان بن أمية فهرب حتى أتى الشام وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره وياك انظر من ترى قال هذا عمير بن وهب قال صفوان ما أصنع بعمير والله ما جاء إلا يريد قتلي قد ظاهر محمدا علي فلاحقه فقال يا عمير ما كفاك ما صنعت بي حملتني على يدينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي قال أبا وهب جعلت فداك جئتك من عند أبر الناس وأغسل الناس وقد كان عمير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سيد قومي خرج هربا ليقذف نفسه في البحر وخاف ألا تؤمنه فآمنه فداك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنته فخرج في إثره فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنك فقال صفوان لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عمامتي فرجع عمير إليه بها وهو البرد الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ معتجرا به برد عبرة فخرج عمير في طلبه الثانية حتى جاء بالبرد فقال أبا وهب جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس صلى الله عليه وسلم مجده مجدك وعزه عزك وملكه ملكك ابن أمك وأبيك وأذكرك الله في نفسك إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون انشاءاللہ شروع ہوگا، جو بھی اللہ چاہے گا، اللہ کا جو بھی ارادہ ہوگا. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ یہ اب مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور مغفرت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ٹوٹ ٹوٹ کر برستی ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی معافی مانگ لے، ایک بہانہ. تو اس لیے میں مغفرت پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغفرت کے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے تھے اور فرماتے تھے آمین آمین آمین. صحابہ نے سنی تو صحابہ نے کہا حضرت ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا آمین. بولے جبریل آئے تھے اور مجھے کہہ گئے کہ بہت بدبخت ہے وہ آدمی تو اسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معافی نہ کرا دے. بدبخت کہا اسے. اچھا، آدمی کو مایوسی کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کل قصہ بیان کیا تھا کہ مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے.
بہت دھیان سے سننا کہ مایوسی کہاں ہوتی ہے؟ ارے میں نے اتنے گناہ کیے اب خاک معافی ہوگی نہ. یہ مہینہ ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں معاف کرنے کے لیے. میں تو ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ تم کام کرتے رہو. تو بعض ساتھی آ کر پوچھتے ہیں تو مولوی صاحب وہ ریاکاری بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ایسا. میں نے کہا تم ریاکاری چھوڑو, ریاکاری کے ساتھ بھی کرو کام. مطلب میں نے کہا ریاکاری کے ساتھ بھی کام کرو اور چپکے اللہ سے کہو کہ اللہ پاک ریاکاری تھوڑی سی ہے, اللہ تو اخلاص دے دے. تو ایک دن آئے گا کہ اللہ اخلاص دے دے گا. اور کام ہی نہیں کرو گے تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے کہ آدمی یہاں دھوکے میں آتا ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. کہہ رہے میں نے تو زنا بھی کیا, میں نے تو چوری بھی کی, میں نے تو چغلی بھی کی, میں نے تو سجی کاروبار بھی کیا, میں نے تو لوگوں کو حق بھی مارے, میں نے تو ساری ڈنڈیاں ماری, میں نے تو سب کچھ دایا بایا کر دیا, سب کچھ میرا دامن جو ہے وہ داغ ہی داغدار ہے, کہیں کوئی سفید داغ نہیں کالے ہی داغ ہے. اب خاک میری معافی ہوگی؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. وہ غفار ہے, وہ کریم ہے. اور میں جو بات بتاتا ہوں میری جیب کی نہیں بتاتا, میں آپ کو اللہ رسول کی بات بتاتا ہوں. اور میرے مذہب میں ایک آدمی کا ہر مذہب ہوتا ہے نا, آپ سمجھے گے نہیں, وہ ہر آدمی کا ایک اپنا تھنکنگ ہوتی ہے, سوچنا. تو میری تھنکنگ کے اندر لچک زیادہ ہے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو. اللہ حضور کو کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہو کہ مجھ سے معافی مانگے. اللہ بلا کر عرش پر جا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ گھبرائے نہیں, میں بہانے کر کے معاف کر دوں گا, خالی میری طرف آ جانے. ہم کون نہیں پکڑ کرنے والے؟ ایک میری بات دھیان سے سننا. اس لیے یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اور یہ جو عشرہ گزر رہا ہے, میں نے جمعہ میں جو ہے یہی بیان کیا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پہلے روا روی معافی مانگے, دل سے معافی مانگے. چوک ہو گئی کہ اللہ چوک ہو گئی تو معاف کر دے. کریم اور اتنا بڑا کریم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور قارون کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. ایک ہے محبت, ایک عشق. عشق جو ہے وہ شیطانی رنگ ہے اور محبت جو ہے یہ رحمانی رنگ ہے. قرآن میں عشق کا جملہ کہیں نہیں ملے گا. یہ جو لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں وہ عشق ہوتی ہیں, اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں. لیکن عشق کا جملہ بھی نہیں ملے گا. آپ دیکھ لو قرآن شریف میں کئی عشق کا جملہ نہیں ملے گا, مجھے تو کوئی دکھائی نہیں پتا, آپ لوگوں کو دکھے بتا دینا. محبت کا جملہ ملے گا. محبت یہ رحمان کی طرف سے چلتی ہے جو لوگوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے. محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہاں شیطانی رنگ نہیں آتی. وہ محبت کسی کے دل میں کسی کو مناسبت ہو جاتی ہے, سمجھ گئے نا. پھر اللہ پھر اس کے اسباب بناتا ہے, ان کے جوڑ کے, ان کی ترقی کے, ان کے سارے اسباب اللہ پھر بناتا ہے. تو ان کے جوڑ کے, ان کے چلنے کے وہ اسباب بناتا ہے. کبھی ہم کو اللہ نے محبت ڈالی, ہم کیا کریں صاحب. اور اس کو جو ہے وہ شیطان لے کے چلتا ہے, اس کو جو ہے وہ شیطان لے کے چلتا ہے اور وہ تدبیر بتاتا ہے. وہ شیطان وہ کبھی خیال آئے رات کو سوتے سوتے تو کبھی ہاں یہ لکھوں میں, اب یہ میں SMS کروں, اب میں یہ کروں, اب یہ میں کروں. یہ شیطانی رنگ. پھر یہاں تک آدمی پہنچتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی اگر فون موبائل وائبریٹ میں بھی ہے اور کچھ معمولی سے حرکت ہوا تو کہا ہاں جو ہے اس کا میسج آیا ہوگا. وہ جہاں SMS کی گھنٹی بجتی ہے نا تو بھی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں, دل دھڑکتا ہے. یہ لکھا ہے نا میری کتاب بکھرے موتی میں. وہ دل دھڑکتا ہے. وہ دل کا دھڑکتا ہے, محبت کا نہیں دھڑکتا, وہ عشق کا دھڑکتا ہے. وہ شیطانی چکر, تو شیطانی چکر میں آدمی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور رحمانی چیز میں آدمی کامیاب ہوتا ہے. کہ محبت, صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو فلاں عورت سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کراتے تھے. اس کا جملہ نہیں ملے گا. اس کی پیداوار یہ اس دور کی ہے, یہ بعد کے دوروں کی ہے. یہ لیلا مجنون سے وہاں سے چلی, شیری فرحاد اور لیلا مجنون صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. اچھا وہ بھی لیلا مجنون کو بھی لوگوں نے پہچانا نہیں ہے. میں تو ابھی سفر میں ان کے گاؤں میں جا کر آیا,
یہ سفر مجھے ہوا، یہ سفر سے پہلے کا سفر باقاعدہ میں گیا، محلہ نام ہے گاؤں کا، کم جو ساتھی کے ساتھ گئے تھے تو وہاں میں نے بیان کیا لیلا مجنون کا۔ مجنون جو تھا یہ اس کا نام تھا قیس، اور یہ بہت بڑا اللہ والا آدمی تھا، یہ خراب آدمی نہیں تھا، اس کو اصل میں محبت تھی لیلا سے، وہ عشق نہیں تھا، وہ تو بعد میں لوگوں نے بگاڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر کے خاص دوستوں میں سے تھا، کیونکہ حجاز تبوک کے قریب ہے، محلہ نام ہے اس کا۔ جب ہم آ گئے ساتھیوں کو لے کر ہمارا سفر ہو رہا تھا تبوک کا واپسی میں، ایک بڑے بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب وہ لیلا مجنون کا گھر کون سا ہے؟ ارے میں نے کہا ابھی 900 سال گزر گئے، اب کہاں گھر ہوگا ان کا، تمہیں ان کے گھر کی پڑی ہے 900 سال 1000 سال گزر گئے اس قصے کے۔ تو مجنون جو ہے بھلا آدمی تھا، عبداللہ بن عمر کے دوستوں میں سے تھا، تو عبداللہ بن عمر ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے اس کو کہ دیکھ یہ کیا، تو وہ کہتا نا کہ عبداللہ بن عمر مجھے عشق نہیں ہے، مجھے اس سے محبت اور اس سے محبت نہیں ہے۔ لیلا جو ہے یہ لیل سے لیل کہتے ہیں رات کو، تو رات جو ہے وہ کالی ہوتی ہے عام طور سے، تو وہ بھی کالی تھی، تو کہنے لگا مجھے اصل اس سے محبت نہیں ہے، مجھے اصل اس کے پیدا کرنے والے سے محبت ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ مجنون بیٹھا ہوا، اچھا لوگ بہت سمجھاتے تھے اس کو مجنون کو کہ چل کعبہ لے چلتے ہیں، کعبہ قریب ہے وہاں سے، کہ چل تجھے کعبہ لے چلتے ہیں، اس کا باپ بھی لے گیا، چل تجھے کعبہ لے چلتے ہیں، تو معافی مانگ، تو وہاں آیا اور وہاں آ کر اس نے دعا مانگی، چل معافی مانگا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اللہ پاک تیری محبت سے میں کبھی توبہ نہیں کر سکتا، تیری محبت میرے دل میں اور لیلا کی محبت میرے دل میں، اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اس قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کی معرفت اللہ کی، شہید بن کر مرا ہے وہ، اس کا جو انتقال ہوا تو شہید بن کر مرا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مجنون بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا ریت کے اوپر، بہت دھیان سے سننا، عبداللہ بن عمر پہنچ گئے، ان کا دوست تھا عبداللہ بن عمر کا، تو عبداللہ بن عمر کیا کر رہا ہے، نہ تو کیا کر رہا، تو اس نے کہا لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں۔ عبداللہ عمر نے جھپ ماری اس کو، یہ کیا بات کرتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بہت رویا مجنون، اور ایک جملہ کہا، اے اللہ میں نے تجھ سے ساری چیزیں مانگی، تو نے مجھے دے دی، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، وہ بھی دے دیتا، تیرے خزانے میں کیا کمی تھی؟ تو غیب سے آواز آئی، خوشنماید نالے شبہائے تو، خوشنماید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بازاری ہائے تو، اے مجنون لیلا کے فراق میں تیرا رونا مجھے بہت پسند آتا ہے، اگر لیلا میں تجھے دے دوں گا تو میرے سامنے کون رہے گا، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ تو مجنون نے کہا اللہ پاک لیلا ملے نہ ملے تو مجھے مل جائے یہ کافی ہے، کہ تو مجھے مل جائے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد وہ شہید ہوا ہے، مجنون جو ہے اس کے بعد وہ شہید ہوا اور شہادت کی موت مرا۔ تو لوگوں نے اس عشق کی طرف متوجہ کر دیا، وہ نہیں ہے، اصل محبتیں ہوتی ہیں جو دلوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چکر عشق والے چکر میں نہیں پڑنا، آپ سمجھے؟ ہاں، اللہ رسول کی محبت پیدا کرو، اچھا چپ ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لو، لڑکیاں ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں، کچھ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اتنی بات میں بھی یاد رکھنا کہ یہ راتیں ایسی راتیں ہیں کہ شرک کے علاوہ جو بھی بڑے سے بڑا گناہ ہوگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ معاف کر دے گا۔ جو بھی بات میں کرتا ہوں مجھے اپنے علم پر الحمدللہ اعتماد ہے، جو لکھتا ہوں مجھے لکھنے پر اعتماد ہے، اعتماد کر کے لکھتا ہوں، یہ یقینی چیز ہے، بات کرتا ہوں اعتماد کر کے کرتا ہوں، بھائی نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ معاف کر دے گا، کریں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا، قارون کو ایک لڑکی سے ہو گیا عشق، کرنی ہے شادی، محبت تو تھی نہیں، عشق کی گرمی تھی، اور عشق کی گرمی میں جو ہے آدمی دایا دایا ہو جاتا ہے، اسی لیے کسی نے لکھا ہے 9ویں جلد میری آ رہی ہے بکھرے موتی، اس کے اندر میں نے شعر لکھا ہے، عاشقوں کو شباب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا،
اور ابھی اب تک جو ہم ان سب چیزوں سے بچے رہے، ہمیں روٹی کباب نے مارا، کہ عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا۔ وہ حساب میں سمجھ رہے نا کہ پولیس والے لکھنے میں کرنے میں کئی پولیس والے ملے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے قلم جو چلتے ہیں اس قلم کے چلنے کے اوپر آدمی سالوں جیل میں چلا جاتا ہے، اصل مجرم جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور دوسرا آدمی وہ جیل میں بیچارہ پڑا رہتا ہے تمہارے قلم چلنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا پولیس صاحب اور افسر صاحب اور ڈپٹی صاحب آپ ذہن میں رکھنا، آپ کا قلم چل رہا ہے، آپ کے خلاف آسمانوں پر بھی قلم چل رہا ہے۔ یہ حساب کتاب ہوتا ہے لکھنے کا۔ اس لیے کہا عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، اور ہم ان چیزوں سے جو بچے رہے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ پھر آخر میں لکھا ہے میں نے، اے خدا میری محبت کی لاج رکھ لے، مجھے تو سے محبت ہے، اے خدا میری محبت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ لاج رکھنی پڑے گی تجھے، چاہے میری محبت کی رکھ چاہے تیری تو رحمت کی رکھ۔ تو اس لیے وہ کریم ہے، ان راتوں کے اندر وہ معافی کے دوران بہانے کروڑوں گنا زیادہ کھلتے، باقی راتوں میں کم۔ وہ باقی جو راتیں اس کو میں میران کی رات آئے گی وہ اونچا دروازہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ تو میں مغفرت والی بات سمجھانا چاہتا ہوں، مغفرت والی بات کیسے ہو گئے لڑکی سے عشق، اور وہ لڑکی تھی اس کے خاندان کی، بعض میں لکھا ہے کہ چچا بہن تھی، ان کے مذہب کے اندر چچا بہن سے شادی جائز نہیں تھی، یا ایسی قریبی رشتے دار تھی جسے شادی جائز نہیں ہے۔ یہ آیا لڑکی سے کہا کہ تجھ سے شادی کرنی ہے، تو عورت نے کہا ٹھیک ہے لیکن مفتی صاحب سے تو پوچھ لو۔ مفتی کون ہے؟ ان کا موسیٰ علیہ السلام، ان سے پوچھو۔ اچھا ٹھیک ہے، حکومت تھی، اور حکومت میں آدمی جب آدمی کو پاور آتا ہے تو آدمی جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر یوں کہا کہ یہ ہے یہ، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے زکات والی بات کی، تو زکات والی بات، زکات بھی اسے پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے تھے، مجمع ہوتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ زکات والی بات کی، تو زکات والی بات بھی اسے پسند نہیں ہے قارون کو، ان کا زکات کیا دینا۔ اب یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ قارون سے ٹکراؤ ہوتا گیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو قارون نے اسی لڑکی کو کہا کہ دیکھ آسان طریقہ یہ ہے جب موسیٰ کو کرنا ہے بدنا، پاور اپنے پاس ہے، موسیٰ کو کرنا ہے بدنا اور اسے جو ہے ختم کرنا ہے اپنے ملک سے، لیکن کوئی نہ کوئی تقدیر ہونی چاہیے، کوئی ان کو بہانہ ہونا چاہیے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیان کے لیے جب کرسی پر بیٹھے تو سب کے سامنے تہمت لگا دینا کہ اچھا بڑا اچھا بیان کر رہے ہو صاحب، تم نے تو مجھ سے منہ کالا کیا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، گوشت کی گرمی ہوتی ہے، مال کی گرمی ہوتی ہے، کہ مال کی گرمی یوں کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ تو وہ نشہ ہوتا ہے کہ جو ترسی اتار دیتا ہے، مال کا نشہ ترسی نہیں اتارتا۔ مال کا نشہ اگر تو نشہ وہ جو ہے وہ ترسی نہیں اتارتی، وہ نشہ ہے۔ اس کا نشہ وہ ترسی نہیں اتارتی، وہ تو اللہ کی معرفت اتارتی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف وہ اتارے گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، کرسی پر بیٹھے، تو اس زمانے میں مردوں عورتوں کا مجمع مخلوط ہوتا تھا، یعنی ہماری پردے کی نوعیت نہیں تھی، جب عورتیں بیٹھی ہوئی پیچھے مرد بھی بیٹھے، اب شروع کیا لڑکی کھڑی ہو گئی، اچھا آپ بہت آپ نے اچھا کیا، آپ نے جو ہے میرے ساتھ زنا کیا ہے یہ۔ اچھا قارون بھی آ کے بیٹھتا تھا، اس کے حوارین بھی آ کے بیٹھتے تھے، اس کے دوست بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی بھرے مجمع میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں، تو کیا کہتی ہے پھر کہ، اور گھبرا گئی اور پاؤں جو ہے اس کے کانپنے لگے، اور پاؤں کانپتے کانپتے اس کی زبان سے نکل گیا، کیا کہا، کیا حضرت ماں غسل گئے فوراً کا بد دعا کروں گا،
اور پاؤں کاپنے لگے، کہا مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، مجھے بھی اس نے سکھایا تھا. سمجھ گئے؟ اس نے، قارون نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر جو دعا کہا، اللہم اہلک، اے اللہ تیری زمین یہ تیری باندی ہے، تیرا غلام ہے، تیری مخلوق ہے، اپنی زمین کو تو حکم دے دے کہ یہ اس کا لقمہ بنا دے. بد دعا کا کرنا اور زمین کا پھٹنا. اور قارون جو اسی وقت بس زمین نے جو اسے چوسنا شروع کیا، نگلنا. وہ کوشش کرے اگر پاؤں نکالنے کی تو نکل بھی نہیں سکتا، وہ زمین میں بھی پکڑ لیا اس کو. فخسفنا به الارض وقران دے فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ہمارا علاوہ کوئی اس کی مددگار نہیں رہا. اور لوگ تمنا کرتے تھے کہ قارون صاحب کتنے سیٹ صاحب ہیں، کتنے بڑے مالدار ہیں، کتنا مال ہے ان کے پاس. ان قارون كان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، اس نے ہماری بات نہیں مانی. وہ شراب کے نشے میں بھی رہا، وہ عشق کے نشے میں بھی رہا، وہ مال کے نشے میں بھی رہا، وہ حکومت کے نشے میں بھی رہا، ہماری باتیں نہیں مانی. ہم نے اس کو بہت خزانہ دیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ اس خزانے کی چابیاں کئی 100 اونٹ لے کے چلتے تھے. اور چابیاں لادی جاتی تھی. اور لوگ تمنا کرتے تھے ارے صاحب ہم بھی ایسے ہوتے تو ٹھیک رہتا، ہم کو ہی مرسیڈیز مل جاتی تو ٹھیک رہتا. آج آدمی نہیں، ہم کو بھی BMW مل جاتی ٹھیک رہتا، ہم کو بھی ہمارا بنگلہ ہو جاتا ٹھیک رہتا. ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کر. بس اب تو یہ کوشش کر کے اللہ میرا ایمان محفوظ رہے. اب وہ جو دسنا شروع ہوا، میں اللہ کی مغفرت سمجھا رہا ہوں، اس لیے میرا پورا دھیان ہے کہ اللہ کی استغفار بہت کرو. اچھا ایک آدمی نے سوال کیا، مولوی صاحب استغفار زیادہ کریں یا درود شریف زیادہ پڑھیں؟ ہمارے پاس تو ہر قسم کے، سمجھ رہے نا، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا استغفار کا بیان کرتے ہوئے کھڑا رہا، ارے مولوی صاحب یہ بتاؤ استغفار زیادہ کروں یا درود شریف زیادہ پڑھوں؟ اب میں خاموش. میں نے کہا اللہ خیر کرے یار، اس نے ایسا سوال کیا، اس کو کیا جواب دوں؟ یہ کہو استغفار زیادہ کر، کیا درود کم پڑھو؟ درود زیادہ پڑھ، کیا استغفار کم؟ کیا جواب دینا اس کو؟ تو مجھے یہ پوچھا مولوی صاحب استغفار زیادہ کروں یا درود شریف زیادہ پڑھوں؟ میں نے کہا چچا کپڑا اگر میلا ہوتا ہے تو صابن لگایا جاتا ہے، اور اگر کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے تو عطر لگایا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ جی سمجھ گیا. میں نے کہا کپڑا میلا ہوتا ہے تو صابن لگایا جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، اور کپڑا ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے. اب بتاؤ آپ کے بدن کا کپڑا میلا ہے، کیا مطلب میلا بہت ہے تو استغفار کرو. پھر درود شریف جو ہے اس کی مثال خوشبو کی ہے، اور استغفار کی جو مثال ہے وہ صابن کی ہے. اس کو میں نے اتنا جواب دیا، یہ نہیں کہ یہ زیادہ کریے ادا کر. اس کے ساتھ میں نے کہا کپڑا میلا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے دھویا جاتا ہے، خوب رگڑا جاتا ہے، خوب جو ہے صابن لگایا جاتا ہے، لانڈری میں ڈالا جاتا ہے، اس کو جو ہے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، جتنا میلا. اب یہ بولیں گے بہت میلا ہے میرا کپڑا، میں نے کہا استغفار زیادہ کرو. لیکن چونکہ بدبو نہ آئے اس لیے خوشبو بھی لگا لینا. سمجھ گئے نا آپ لوگ بھی؟ سمجھ گئے نا سب کہ جس کا جیسا کپڑا، ہاں کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، گناہ کم ہے، درود شریف پڑھو. لیکن اگر گناہ زیادہ ہے یہ کہ پہلے اس کو صاف کرو تبھی تو خوشبو اچھی لگے گی. اور میرے کپڑے کے اوپر عطر لگاؤ گے تو گناہ بہت ہے. اور جب خالد درود شریف پڑھ رہا ہے، معافی مانگ ذرا پاک صاف ہو، پھر درود شریف پر تو تیرا درود بھی پہنچے گا، قبول بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی رحمت اور نبی کے دربار میں کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو صاف ستھری بھیجی جاتی ہے، میلی نہیں بھیجی جاتی. بھائی نبی کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو صاف، بھائی کسی اچھے آدمی کو ہدیہ دو آپ تو اس کے شان کے مطابق ہوگا کہ نہیں؟ وہاں حرم شریف میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے ایسا اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں 10 منٹ، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام، حرم شریف میں بیٹھا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی درود صلاۃ و سلام پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، مسلم طریقہ، وہ زیادہ کھڑا رہنا نہیں ہے. سلام پڑھو فوراً نکل جاؤ.
کیوں کہ نبی کو بتاؤ کون کھڑا ہے، اور نبی کو معلوم ہے کہ کون پڑا ہے، اور معلوم ہے ان کو کہ اچھا چوری کر کے آیا اور یہاں آیا، تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تو گناہ زیادہ ہے. اس کو بتایا کہ اچھا یہ جو ہے سارا تگڑم بازی کر کے آیا اور یہاں اور کھڑا حضور کو بار بار جو ہے، ارے کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی بھلا آدمی ہو، وہ زیادہ کھڑا رہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اتنی کتابیں لکھی، وہ کبھی بھی ہم نے ان کو معاہدہ شریف پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اسے بات کبھی بھی نہیں دیکھا. وہ اقدام عالیہ میں آتے تھے اور وہیں پر جو ہے وہ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت معاہدہ شریف پر تشریف لے چلو، تو حضرت شیخ الحدیث جو ہے وہ رونے لگے، کہنے لگے بھائی میں تو ان کے کتوں میں کا ایک کتا ہوں، گنہگار ہوں، ناکارہ ہوں، کیا میں لے کر جاؤں ان کے سامنے کیا میں لے کر جاؤں. اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ معاہدہ شریف پر اقدام عالیہ میں لے جا رہے تھے اور حضرت شیخ جو ہے اپنی کرسی سے بھی نیچے گر گئے، نیچے، حالانکہ معذور تھے، خادم ساتھ تھے. حضرت کیا ہوا؟ یہ تو بہت شرم آتی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو میرے نامہ عمل پہنچتے ہیں، اب پتہ نہیں میرے نامہ عمل سے ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہر امتی کا نامہ عمل حضور کے دربار میں پہنچتا ہے، چاہے ہندوستان میں رہنے والا ہو، چاہے عربستان کا رہنے والا ہو، چاہے ساری لسٹ پہنچتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. بتاؤ حضور کو اگر ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے، استغفار زیادہ کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو حضور کو خوشی ہوتی کہ ہاں میری امت ٹھیک چل رہی ہے، جن کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں. اور اگر گناہ کریں گے اور رمضان کے مہینے میں برا کریں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ میں نے دعا کر کے رمضان دلوایا، یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے یہ پچھلے امتوں کے لیے نہیں ہوتا تھا. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بھاؤ نفلوں کے بڑھ جاتے ہیں، فرضوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں اور رحمت کے اشرار اور مغفرت کے اشرار، یہ پچھلے امتوں سے چلا آ رہا. نہ، یہ تو ہماری خصوصیت ہے، یہ تو ہمیں ملا ہے. تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے ان کو دلوایا تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کروا لینے، کچھ متوجہ ہو جانے، کچھ اور یہ اپنے گناہ کر رہے ہیں. اس لیے جبریل نے کہا کہ بدبخت ہے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ رمضان کا مہینہ ملا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا. اس لیے دھیان سے سنو، جہاں پر بھی سنا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. اور استغفار کے لیے قارون کا قصہ سنا رہا، زمین پھٹی، انگوٹھا گیا، تو قارون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جادوگر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جادوگر ہے. جیسے جادو ساری دنیا میں سب سے زیادہ جادو لیلا مجنون کے گاؤں میں ہوتا ہے، یہ بھی عربی نے کہا. ہم جب وہاں گئے تو جادو کے آیتیں جگہ جگہ پہ لکھی ہوئی تھی، جادو کے فوج آیتیں جگہ جگہ پر. تو میں نے ان سے پوچھا بھئی یہاں یہ بولا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ جادو یہاں ہوتا ہے. محلہ نام ہے اس کا، محلہ چھوٹی سی بستی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدائن صالح ہے اس سے لگتا ہے تقریباً 10 کلومیٹر. وہی ظہر بھی پڑھی ہم نے اور وہیں ہم نے سر پروگرام کیا، عبد الحیانی وغیرہ سب ساتھ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جادو سمجھتے تھے، وہ فرعون قارون جو جادو سمجھتا تھا کہ جادو ہے اس کا، جو میرا انگوٹھا گیا اندر، دھیان نہیں دیا. اب جو اس کا ٹخنوں تک گیا، ٹانگیں نہیں، گھٹنوں تک پہنچا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. قارون سمجھ گیا کہ جادو نہیں ہے، یہ تو اس کی بد دعا ہے. قارون نے کہنا شروع کیا موسیٰ چپ ہو گئی بچا لے، موسیٰ چپ ہو گئی بچا لے، مجھے بچا لے، معاف کر دے، اللہ سے معاف کروا دے، چپ ہو گئی بچا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ جو ہے ناک تک گیا. قارون سینے تک گیا کہ موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ میں اب یہ مجھ سے چپ ہو گئی، میں نے غلط بچا لے. کوئی دھیان نہیں دیا، پورا کے پورا دھس گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دھسا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا. قاہرہ میں دھسا اور قاہرہ جہاں وہ دھسا ہے تو قاہرہ کا جتنا بھی گندا پانی ہے اسی نالے میں جاتا ہے. جس جگہ وہ دھسا اسی پر سارا گندا پانی، ساری غلاظت، ساری چیزیں نہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ جاتا رہے گا. جب یہ پورا گھس گیا اب میٹر ختم ہو گئی اس کی. اب وہ لڑکی اپنی جگہ، وہ عورت اپنی جگہ، مصالحہ اپنی جگہ، بنی اسرائیل وہ قصے طلب میں. پھر اس لڑکے کا کیا ہوا وہ ساری تفصیل ہے، اس تفصیل ہم کبھی جانا نہیں. 10-12 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے ہمارے پاس. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ دھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام پہ جانے لگے، اللہ نے وحی بھیجی. مغفرت سمجھا رہا ہوں، مغفرت. اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تیرا دل تو بڑا سخت ہے. بار بار وہ معافی مانگتا رہا، تو نے اس کو معاف نہیں کیا. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، ایک مرتبہ اگر مجھے کہہ دیتا کہ اے اللہ معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دیتا. یہ کریم ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے اللہ کو اپنے بندوں سے. ماں باپ کیا محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ کہتے ہیں تیری ماں کے دل میں محبت تو میں نے ڈالی ہے، تیرے باپ کے دل میں محبت تو میں نے ڈالی ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ محبت مجھے تجھ سے، کیونکہ میں نے تجھ کو پیدا کیا. تیرے ماں باپ نے تجھ کو پیدا نہیں کیا، ہم کو ہمارے ماں باپ نے پیدا نہیں کیا. وہ تو ایک حلال بستر میں جمع ہوئے اور دونوں الگ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں افرأيتم الماء الذي تشربون افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ارے تم تو جو منی ٹپکاتے ہو اور اس کے بعد تم الگ ہو جاتے ہو، بتاؤ تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ تو اللہ کہتے ہیں مجھے محبت ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کبھی کبھی، اے اللہ یہ بمبے والوں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، تو ہمیں حکم دے دے تو ہم ان کو زمین میں دھسا دے. اللہ خاموش رہتے ہیں. اللہ حکم دے دے سمندر قریب ہے تو سمندر کے لگانے ہٹا لے. کتابوں میں لکھا ہے سمندروں پر روحانی لگانے لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سمندر جو ہے اندر نہیں آتے، ورنہ سمندر تو قریب ہے، وہ تو پورا آ جائے تو بمبئی کیا بچے گا؟ ارے بتا پھر پوری دنیا کیا بچے گی؟ لگانے لگی ہوئی ہے اللہ کے نام کی لگانے، وہ ٹھانے ہوئے. اللہ باب تو ہمیں حکم دے دے تو ہم یہ ناموں کو ہٹا دیں یہاں سے تاکہ یہ ختم ہو جائے. اللہ خاموش رہتے ہیں. اللہ بھائی یہ پہاڑ بھی ہے، ہمیں حکم دے دے ان پہاڑوں کو تاکہ پہاڑ جو ہے وہ اس کے پتھر اڑے اور یہ ختم ہو جائے. اللہ خاموش رہتے ہیں. اللہ ہمیں حکم دے دے ہم آسمان سے پتھر برسا دیں، ان کی گناہ بہت